بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلابو ایک مسکین صورت بچی تھی۔ اس کی رنگت گلاب جیسی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں اکیلی کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ ذرا بڑی ہوئی تو اداس رہنے لگی کیونکہ اس کے ساتھ ہی کوئی کھیلنے والا نہ تھا۔ پھر وہ آس پڑوس کے گھروں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگی۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ بچپن کیسے گزرا اس کا تو شعور نہیں، لیکن جب وہ 7 برس کی ہوئی تو محلے میں اللہ والی بچی مشہور ہو گئی۔ جانے کیوں سب لوگ اسے اللہ والی کہتے تھے۔ شاید مسکین صورت صابر و شاکر اور خاموش طبع لڑکی تھی، شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ایک پڑوسن نے اسے اللہ والی کہہ کر بلایا تو سب نے اسی طرح پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں اسے اللہ والی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے گلابوں کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کیا اور چوٹی کر دی تو اسے خیال آیا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھوں۔ خالہ نسیم اتنا کس کر چوٹی کرتی تھیں کہ اس کا سر دکھنے لگ جاتا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور شیشے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ عجیب بات کہ آج آئینہ صاف کرنے کے بعد بھی اسے اپنی صورت نظر نہیں آئی تھی، بس دھندلا دھندلا سا کوئی عکس تھا۔ گلابو اس بات پر گھبرا گئی۔ اس کے بعد اس نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے اسے بنایا ہی اسی طرح ہے کہ اس کا عکس نہیں بنتا اور نہ اس پر کوئی لباس سجتا ہے اور نہ ہی اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس کر چوٹی کرنے سے ان کی بینائی پر اثر پڑتا ہو۔ اب نہ وہ اچھے اور نئے لباس کی خواہش کرتی اور نہ بناؤ سنگھار کرتی۔ دراصل اس پر اپنے دھندلے عکس کا کچھ ایسا نفسیاتی رد عمل ہوا تھا کہ وہ آئینے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اپنی شکل تک بھولنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نے میٹرک کر لیا۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا، دل کو صدمہ رہنے لگا، کیونکہ بناؤ سنگھار سے دور رہنے کے باعث وہ خود کو اپنی سہیلیوں سے کمتر محسوس کیا کرتی تھی۔ جب تک اسکول میں تھی پابندی سے نماز پڑھتی، کیونکہ اس کی ماں بھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ کالج کی اپنی ایک الگ زندگی تھی۔ اس زندگی میں آزادی کا احساس اور ایک سرخوشی سے تھا۔ اس نے کالج میں 2-4 اچھی لڑکیوں کا ساتھ پا لیا تھا۔ یہ ان کی سہیلیاں تھیں جن کو پا کر تنہائی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے فون پر باتوں میں مشغول ہو جاتی تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس نے نماز ترک کر دی۔ خوشیوں بھرا وقت گزر رہا تھا، لیکن یہ احساس بھی نہ تھا کہ وہ آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی۔ جانے کیوں اس بات کا کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا تھا۔ سوچا ذرا اس نے خود تک محدود رکھا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اب بھی جب وہ کبھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتی اس کو اپنا عکس واضح نظر نہیں آتا تھا اور دھندلا سا عکس بھی نظر آتا تھا۔ تبھی وہ نروس ہو جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئینہ دیکھنے کی چاہ بھی اس میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی خامی کے احساس سے وہ بولنے میں ہچکچاہٹ برتنے لگی اور روانی سے بولنے کی بجائے ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب بولتی تو رک رک کر، تب استانیہ حیرت سے اسے دیکھتی اور پریشان ہوتی۔ جب ہم جماعت پر ہنسنے لگتے تو اس نے بامشکل 12ویں کا امتحان دیا اور کالج چھوڑ دیا۔ خالہ نسیم کو بیٹی کی تعلیم چھوڑنے کا دکھ تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی نہ کر سکتے تھے۔ اس کو منا لیا کہ وہ سلائی سینٹر میں داخلہ لے لے، وہاں بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ تبھی لڑکیاں اس کو مجذوب سمجھنے لگیں۔ مسلسل چپ رہنے، کسی سے بات نہ کرنے کے سبب وہ کچھ نہ سیکھ پائی۔ اس کا ہر پل ایک کرب میں مبتلا رہنے لگا۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اپنا وجود بھی بوجھ لگتا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر بھی وہ کسی شے کی لطف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے گانے اسے خوش کرتے اور نہ ٹی وی ڈرامے دل کو لبھاتے۔ پھل فروٹ یا اچھا کھانا سامنے ہوتا تو ان کا ذائقہ تک اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی ذائقہ شے نگل رہی ہے یا جوانیں منہ منڈال رہی ہے، وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلابوں کی شادابی کی جگہ زرد رنگت نے لے لی۔
اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا، ہر کسی سے کترانے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ تبھی اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ خالہ نسیم ہمارے گھر آئیں اور میری والدہ کو اپنی بیٹی کی حالت بتا کر ان سے مشورہ لیا۔ ماں نے اپنی اس پڑوسن سے کہا، مجھے لگتا ہے گلابو کسی غیر معمولی کیفیت کا شکار ہے، بہتر ہے تم کسی عالم سے رابطہ کرو اور اس پر دم درود کرواؤ۔ میری والدہ نے اس کو ایک عالم کا پتہ بھی دیا۔ خالہ نسیم عالم کے پاس گئیں جو زیادہ دور نہیں رہتے تھے۔ ان سے مشورہ کیا۔ عالم صاحب بولے کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ، مگر گلابو عالم صاحب کے پاس جانے کو راضی نہ ہوئی۔ خالہ نے دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا کہ وہ تو ایک قدم ہلتی نہیں، کیسے آپ کے پاس لے آؤں؟ بہت منت سماجت کی مگر وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ بولے، اچھا بیٹی تم پریشان مت ہو، میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ مجھے کل شام میرے گھر سے لے جائیں۔ اگلے روز گلابو کے ابا ان بزرگ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ بزرگ نے گلابو کو دیکھا، کچھ دم درود کیا اور بولے، بچی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ اس بات کا گلابو نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نماز دوبارہ شروع کر دو اور پابندی سے پڑھا کرو۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھا کرو، پاک و صاف رہا کرو، غسل خانے میں خود کلامی نہ کیا کرو، اور جب کھانا کھاؤ تو 2 نوالے کم کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ گلابو نے ان کی باتوں پر عمل شروع کر دیا تو اسے سکون ملنے لگا۔ انہی دنوں اس کا رشتہ آیا۔ والدین نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ بیٹی کی حالت سے گھبرا گئے تھے، سوچا کہ شاید شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ رشتہ مسعود گھرانے میں ہو گئے۔ والدین نے جہیز بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا، یہاں تک کہ ساز و سامان سے آراستہ کر کے ایک فلیٹ بھی دے دیا۔ البتہ سسرال کی طرف سے اسے کو کچھ نہ ملا، بس شادی کی ایک انگوٹھی ہی پہنائی گئی۔ گلابو نے جب دھولہ کی صورت دیکھی تو قدرت کے اس مذاق پر بہت روئی۔ اس کے دھولہ کا قد گلابو سے 3، 4، 5 انچ چھوٹا ہی تھا۔ قد کے اس فرق کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ کہیں بھی جانے سے کتراتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ذہنی قید سے نجات مل گئی کہ اب وہ آئینہ دیکھتی تو اسے اپنا عکس صاف نظر آتا۔ وہ سوچتی کہ میں خواہ مخواہ آئینہ دیکھنے سے ڈرتی تھی، میں تو اتنی خوش شکل ہوں کہ خوبصورت لوگوں میں شمار ہو سکتی ہوں۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی تھی کہ اس کا عکس اسے صاف نظر آتا تھا۔ وہ اپنی صورت دیکھ سکتی تھی، اپنی صورت کا تصور کر سکتی تھی۔ تیسرے بچے کی پیدائش پر اسے کانوں میں شور سا سنائی دینے لگا۔ اب وہ بستر پر مردہ بن کر لیتی رہی اور آوازوں کو سنتی رہی، مگر باتوں کے معنی اس کی سمجھ میں نہیں آنے تھے۔ خدا جانے یہ آوازیں کہاں سے آتی تھیں، اس کے دماغ کے اندر سے یا باہر کی دنیا سے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس پر کچھ اور طرح کے عذاب شروع ہو گئے، جیسے وہ قبر میں لیتی ہو اور قبر اسے کھینچ رہی ہو، اس کی ہڈیاں چٹخ رہی ہوں۔ وہ ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکتی اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا۔ پھر وہ بے ہوش ہو جاتی، آنکھیں چڑھ جاتی، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے اور وہ بے سدھ بوجھتی بے ہوش ہی رہتی۔ جب ہوش آتا تو جسم ٹوٹا ٹوٹا محسوس ہوتا اور وجود میں اتنی جان نہ رہتی کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ ان دنوں اس کے شوہر کا کہیں باہر گیا ہوا تھا، اسے گلابو کی اس حالت کا کچھ علم نہ تھا۔ تبھی وہ اور گھبراتی اور گھر جب اس کو آواز کا شور سنائی دیتا تو بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے، اس لیے تم مردہ ہو گئی ہو۔ اب تم دوسری زندگی کا سامنا کرو گی اور دوسری زندگی کا سامنا کرنے سے پہلے قبر کا سامنا کرو گی۔ پاک صاف رہا کرو۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس نے وضو کیا، نماز بچھا کر نفل پڑھے اور اپنے اللہ سے عہد کیا کہ اب پابندی سے نماز پڑھا کرے گی، کیونکہ عالم صاحب بھی اسے یہی نصیحت کر گئے تھے۔ اس نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن پابندی سے نہ پڑھ پائی۔ کبھی 4 پڑھ لیں اور 1 چھوٹ گئی اور کبھی 2 یا 3، غرض کہ وہ کوشش کرتی مگر پوری نہ پڑھ سکتی اور پریشانی بھی کم نہ ہوئی، یعنی کانوں میں شور اور بے ہوشی کے دورے جاری رہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ مرگی کے دورے نہیں ہیں۔ گھر والے تو اس کی حالت سے واقف ہو چکے تھے۔
وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ اس خانے کی کنڈی اندر سے نہ لگانے دیتے۔ 5 سال یہی کیفیت رہی۔ کبھی خواب دیکھتی کہ کوئی کہتا ہے توبہ کرو توبہ کرو، وہ سوچتی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو توبہ کروں، پھر بھی استغفار کرتی۔ تب یاد آیا کہ وہ بچپن میں قبرستان میں جا کر کھیلتی تھی، وہاں اسے گھنے درختوں تلے لیٹنے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی وہ پتھروں سے قبروں کو بھی نشانہ لگا کر ان پر برساتی تھی۔ اب کچھ دن سے اس کے دل چاہتا کہ وہ دوبارہ قبر پر جائے اور اپنی پسندیدہ جگہوں پر بیٹھے۔ وہ خود کو روکتی تھی مگر قدم ادھر ہی کو کھینچتے تھے، جیسے کوئی طاقت اسے اس طرف کھینچتی ہو۔ اس بات کا ذکر اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کیا۔ وہ بولا، عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن تمہاری روح کو اگر اسی طرح سکون ملتا ہے تو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ اس کا شوہر اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس قبرستان میں لے گیا جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ وہاں کچھ بڑی قبریں تھیں اور کچھ چھوٹے بچوں کی تھیں۔ اس نے وہاں تلاوت کی اور فاتحہ پڑھی تو اسے کچھ سکون ملا۔ جب تک اس کا جی چاہا وہاں بیٹھی رہی۔ شوہر نے اسے آواز دی اور نہ بلایا۔ وہ کچھ دور اپنی موٹر سائیکل پر ہی بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب گلابوں کی روح سیر ہو گئی تو شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اب اس نے کوشش کر کے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی، سر کو بھی ڈھانپ کر رکھتی تھی اور کھانا بھی بھوک سے 2 لقمے کم کھاتی تھی۔ اب اسے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ پاک صاف بھی رہنے لگی کہ بزرگ نے اس کی بھی ہدایت کی تھی۔ روز نہاتی اور صاف کپڑے پہنتی۔ ان اقدامات سے اس نے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا۔ اس کی ماں بھی روز گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹی کی صحت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ خدا نے ایک دکھی ماں کی دعائیں سن لیں اور گلابوں کے کانوں میں نامعلوم شور اور آوازیں آئیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی روحانی عمل تھا، آسیب سایہ یا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، کوئی ذہنی بیماری تھی، جو بھی تھا اس پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ گلابو جان اب پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس پر سختیاں تو ہٹ گئیں مگر وہ ایسے خواب دیکھنے لگی کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اسے اشارہ ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ خواب دل میں دہراتی، اگلے چند دنوں میں وہی واقعہ رونما ہو جاتا جو اس نے خواب میں دیکھتا تھا۔ اب وہ اس بات سے بھی ڈرنے لگی کہ اچھے خواب بھی آئیں، برے خواب بھی نہ آ جائیں کہ جن کی تعبیر دکھ دینے والی ہو۔ اس نے کسی نیک بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہیں، اللہ کے یہ سب سربستہ راز ہیں، اس کے راز وہی جائے۔ تم بس نیک عمل کیے جاؤ، ہمیشہ پاک صاف رہو، سوچوں میں بھی اور نیت میں بھی، خدا تم سے راضی رہے گا۔ انشاءاللہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، گھر میں برکت ہوئی، اولاد نیک نکلی۔ پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا دھیان کلی طور پر اللہ کی طرف رہنے لگا۔ اسی طرح اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئیں سوائے ایک کہ اب بھی اس کو جو خواب دکھائی دیتے ہیں وہ ان کی بری تعبیر سے خائف رہتی ہے۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بیان کرتی تھیں اور ان کی بات ہمدردی سے سنتی اور دعا کرتی کہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، مگر وہ پھر بھی اس کو اللہ والی ہی کہتے، حالانکہ وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے عام سی بندی ہوں، مگر عزت اسے ہر جگہ ملتی کیونکہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ گلابو جب ملتی ہے یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کسی کو نہ دے جو میں نے جھیلی ہے، اس کا عذاب تو بس مجھے ہی پتہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔